दुनिया भर में क्रिकेट का बुखार, वो भी पूरा 104। आज एशिया कप में दो रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए दुआ गो हैं। NTN न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी दानिश ने हमें दुनिया भर से ज्वाइन किया है, जो इस वक्त क्रिकेट के शायकीन के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी दानिश, शायकीन कितने पुरजोश दिखाई देते हैं, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। क्रिकेट का बुखार वो भी 104। आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है। 2025 एशिया कप जो दुबई में खेला जाएगा। मेरे साथ शायकीन मौजूद हैं, बहुत पुरजोश दिखाई देते हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, आज क्रिकेट का मैच है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्या कहते हैं और क्या देखते हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मिस बाबर आजम in Asia Cup, and second we are very excited to see in Pakistan, and young talent है, so very exciting to see, और इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। और आप ये बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपको कौन सा खिलाड़ी ये अच्छा लग रहा है कि जो आज अच्छा कारकर्दगी दिखाएगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, तो मैं साहिबजादा फरहान और साइम अयूब से बहुत पुरजोश हूँ। सेकंड हम मिडल ऑर्डर में अगर बात करें तो हसन नवाज़ हैं, ही इज़ अ गुड बैट्समैन। एंड सेकंड अगर हम फिनिश पे बात करें तो हमारे पास मोहम्मद नवाज़ है, और बॉलिंग में हमारे पास शाहीन है। तो इट्स अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन टीम, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी, और हम इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ मिलके और मैच को एंजॉय करेंगे और इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। थैंक यू। जैसा कि आपने शायकीन क्रिकेट की बात सुनी, ये काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो पिछले मैच पाकिस्तान और किसी और टीम के साथ मैच होते हैं, इतने पुरजोश खिलाड़ी नहीं देखते, और जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होता है तो काफ़ी शायकीन पुरजोश दिखाई देते हैं और दुआ गो हैं। जी, एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला हाई वोल्टेज टाकरा बन चुका है। शकरगढ़ में शायकीन इस तारीखी मुकाबले के लिए बेहद पुरजोश हैं। शायकीन का कहना है कि पाकिस्तान ने दुश्मन को जंग के मैदान में शिकस्त दी, वैसे ही क्रिकेट के मैदान में भी शायकीन भारतीय सुरमाओं को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हसन शेख से, जो इस वक्त शायकीन के साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या कहना है शायकीन का इस मौके पर? जी बिल्कुल, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा और तगड़ा मुकाबला आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जा रहा है, तो पूरी दुनिया की नजरें आज के मैच पर हैं। तो वहीं पर शकरगढ़ में क्रिकेट शायकीन भी काफी आज के मैच के वाले से पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तो इसको बात करने के लिए हमारे साथ कुछ क्रिकेट शायकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज उनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और आज क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में। जी बिल्कुल, हमारे जो फेवरेट आज की जोड़ी है फखर जमान और साइम अयूब है। इंशाल्लाह ये दोनों परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान की फतह में एक अच्छा कारनामा जो है इनका ये सारे अंजाम देंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक ये क्रिकेट की जंग होती है, इसका बड़ा बेसब्री से हमें इंतजार है, और आज इंशाल्लाह 7:30 बजे पाकिस्तान और भारत टकराएंगे आपस में, और भारतीय सुरमा को पाकिस्तानी शहीन बिछाड़ देंगे इंशाल्लाह। हम लोग जैसे मैदान जंग में हम लोगों ने फतह याब हुए हैं, इसी तरह आज क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान का नाम ये फखर से बुलंद करेंगे। जी बिल्कुल, क्रिकेट शायकीन आज के मैच पर काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और बड़ी बेसब्री से पाकिस्तान और भारत के टाकरे का इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जंग के मैदान में शिकस्त दी थी, तो उसी तरह आज पाकिस्तानी शहीन भी भारत को शिकस्त देकर एशिया कप का टाइटल जीतकर पाकिस्तान लाएंगे। जी अपडेट करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आपाशी जम खान शोरो और सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ खेड़ो ने ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने बताया कि गुड्डू बैराज की मजमूई गुंजाइश 11 लाख क्यूसेक पानी है, ताहम बैराज के कमज़ोर मकामात में टोरी बंदी और के बंद शामिल हैं, जिन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कश्मीर और शिकारपुर में सैलाबी पानी के महफूज अखराज के लिए मौसर इकदाम किए जा चुके हैं, ताकि पानी की निकासी बेहतर तरीके से मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हर साल सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जिससे निमटने के लिए हुकूमत भरपूर तैयारी कर रही है। मुराद अली शाह ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासिरीन की जल्द अज जल्द इमदाद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मजीद बताया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गुड्डू और सखा बैराज का दौरा किया था और वज़ीर आज़म से ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, सियासत से बालातर होकर मुल्क को आगे ले जाना है। कमालिया में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी है, किसानों के नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी बनाई है।
انہوں نے کہا کہ ملک میں موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی، ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا ہم کریں گے، اس وقت سب سے اہم چیز عوام کی امداد ہے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم آرمی چیف بھی متاثرہ علاقوں میں جا رہے ہیں، سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ عالمی سطح پر فیول کی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو عالمی مہنگائی کا مسئلہ نہیں، ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، اقدامات کر رہے ہیں تاکہ مصنوعی مہنگائی پیدا نہ ہو۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت تمام بیراجوں کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں میں مکمل طور پر مصروف ہے۔ گڈو بیراج پر اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں اپ سٹریم پر پانی کا بہاؤ 6,12,269 کیوسک اور ڈاؤن سٹریم پر 5,82,942 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب جاری ہے، اپ سٹریم 4,88,820 کیوسک اور ڈاؤن سٹریم 4,38,390 کیوسک ہے۔ کوٹرک بیراج پر بھی صورتحال تشویشناک ہے، جہاں اپ سٹریم کا بہاؤ 2,74,129 کیوسک اور ڈاؤن سٹریم 2,61,399 کیوسک رپورٹ ہوا ہے۔ پنجنت کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں اپ اور ڈاؤن سٹریم پر پانی کا بہاؤ 4,02,919 کیوسک تک پہنچ چکا ہے۔ شرجیل میمن کے مطابق حکومت سندھ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5,269 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جس کے بعد مجموعی طور پر 1,63,364 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا چکا ہے۔ کچے کے علاقوں سے 252 افراد ریلیف کیمپ سے منتقل کیے گئے، جبکہ ریلیف کیمپس میں موجود افراد کی مجموعی تعداد 469 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال برقرار ہے، جس کی وجہ سے شجاع آباد، رحیم یار خان، احمد پور شرقیہ، راجن پور اور وہاڑی کے سینکڑوں دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ فیڈرل فلڈ کمیشن کے مطابق دریائے چناب میں پنجن بیراج پر بہت اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں گڈو بیراج میں اونچے درجے کے سیلاب کی پیشگوئی ہے۔ ملتان کو دریائے چناب سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہیڈ، محمد والا اور شیر شاہ کی درجنوں بستیاں زیر آب آ گئیں۔ شجاع آباد اور جلال پور پیر والا میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھنے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی تعلقات اور حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تعاون کے کثیر الجہتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل کی قطر میں حماس کے رہنماؤں کے خلاف کی گئی کارروائی پر مسلم ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے قطر پر اسرائیلی حملے پر صدر ٹرمپ ناخوش ہیں، لیکن اس صورتحال سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا واشنگٹن اور تل ابیب کے تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ روبیو کے مطابق کئی ممالک قطر میں پیش آنے والے واقعے پر ناراض ہیں۔ امریکہ نے بھی اس سلسلے میں ہونے والی میٹنگ میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا صدر ٹرمپ یرغمالیوں کی رہائی اور تنازع کے خاتمے کے خواہاں ہیں تاکہ اگلے مرحلے کی طرف بڑھا جا سکے۔ سیکیورٹی کی فراہمی اہم چیز ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے قطر پر حملے کے اثرات پر بات کریں گے، تاہم انہوں نے غزہ پر اسرائیلی حملے میں امریکی حمایت کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ ان کا کہنا تھا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو پہلے ہی خبردار کیا تھا، اسرائیل کا سخت رد عمل انہی فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ٹینشن، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق 16 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول 1 روپے 54 پیسے، ڈیزل 4 روپے 79 پیسے، مٹی کا تیل 3 روپے 6 پیسے اور لائٹ ڈیزل 3 روپے 68 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ IMF کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر افسوس کا اظہار، بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر پاکستانی عوام سے تعزیت کی۔ IMF کے نمائندے نے کہا کہ پاکستان میں مونسون بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصان کا جائزہ جاری ہے۔ سیلاب کے نقصان کی صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توسیعی فنڈ سہولت کا مشن اس بات کا جائزہ لے گا کہ کیا
پاکستان کی ماحولیاتی پالیسی اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات بحران کے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا IMF اور RSF سہولت بیرونی اور ملکی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ امریکہ کی عالمی اداروں کو فنڈنگ میں کمی کے انسداد پولیو اقدامات پر منفی اثرات سامنے آنے لگے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی فنڈنگ پر 20% تک کٹ لگ گیا۔ پاکستان کو گلوبل پولیو اپ گریڈیشن انیشیٹو جنیوا کے ذریعے فنڈنگ ملتی ہے۔ پاکستان میں انسداد پولیو پر سالانہ $25 کروڑ خرچ کیے جاتے ہیں۔ 80% رقم USAID، یونیسیف، WHO، بل گیٹس دیگر تنظیمیں دیتی ہیں۔ پاکستان کے دوست ممالک بھی انسداد پولیو مہم میں حصہ لیتے ہیں۔ وزارت صحت نے عالمی فنڈنگ کم ہونے کے بعد انسداد پولیو کی نئی حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ سال سے انسداد پولیو مہم کو 5 دن کے بجائے 3 روز تک محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پولیو مہم سے جڑے ضلعی اور تحصیل سطح کے اسٹاف کی تعداد بھی کم کی جائے گی۔ وفاقی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ پولیو فنڈنگ کم ہونے پر کوشش کریں گے 1 سال میں پولیو کا خاتمہ کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری چین کے شہر جوہو پہنچ گئے۔ وہاں کے میئر اور پاکستانی سفارتکاروں نے ان کا استقبال کیا۔ گورنر سندھ نے میونسپل پیپلز گورنمنٹ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حیدرآباد اور جوہو کو سسٹر سٹیز قرار دینے کی تجویز زیر غور آئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رضامندی کے ساتھ پیش رفت کا عندیہ دیا۔ گورنر سندھ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کی ترقی میں 7000 ڈیموں کا کلیدی کردار رہا ہے۔ پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے بھی ڈیموں کی بروقت تعمیر ضروری ہے۔ انہوں نے سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، صوبے میں انفراسٹرکچر، انرجی اور سرمایہ کاری کے وافر مقدار موجود ہیں۔ سرمایہ کاروں کو SIFC کے تحت ونڈ ونڈو آپریشن کے ذریعے تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان میں ورچوئل ای سروس فراہم کرنے کے لیے لائسنسنگ کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ عالمی ایکسچینجز سے اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق درخواستیں پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے طلب کی ہیں۔ عالمی اداروں کو پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ورچوئل ایسٹ مارکیٹ کا حجم $300 ارب سے زائد ہے۔ ملک میں ڈیجیٹل نیٹ ورک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 4 کروڑ ہے۔ ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق لائسنسنگ سے شفافیت یقینی ہوگی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں بھی مدد ملے گی۔